السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات کو نفلی نماز کا اہتمام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کچھ مسلمان نصف شعبان کے دن روزہ اور رات کو قیام کرتے ہوئے شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء کرام نے اس رات کی شب بیداری اور جشن کو بدعت شمار کیا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جسے شریعت کے مقابلے میں گھڑا جائے یعنی بدعت، دین میں اس خود ساختہ طریقے کا نام ہے جس پر عمل کرتے ہوئے عبادت الہی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بدعت میں عبادت کی خاص کیفیت اور انداز بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیک آواز اجتماعی طور پر ذکر کرنا، یوم میلاد النبی کو عید شمار کرنا وغیرہ سب بدعت شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عبادات کو شرعی نصوص کے بغیر خاص اوقات کے ساتھ مختص کرنا، مثلا نصف شعبان کا روزہ اور رات کو قیام کرنا بدعت میں شامل ہے۔ محمد بن عبدالسلام شکیری کہتے ہیں، امام فتانی تذکرۃ الموضوعات میں کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے لیے ایجاد کردہ بدعات میں ہزاری نماز بھی ہے، جس میں 100 رکعت 10 رکعات کی شکل میں باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کا جمعہ اور عید کی نماز سے بھی بڑھ کر اہتمام کیا گیا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، سب یا تو ضعیف ہیں یا پھر خود ساختہ ہیں۔ نصف شعبان کی شب ادا کی جانے والی نماز کے متعلق جو حدیث ہے وہ باطل ہے، ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث جس میں نصف شعبان کی رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس حدیث کو ابن ماجہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کے صاحب حاشیہ لکھتے ہیں کتاب الزوائد میں کہ اس کی سند میں ابی بصرہ کی وجہ سے ضعیف ہے، جس کے بارے میں امام احمد اور ابن معین کہتے ہیں کہ ابن ابی بصرہ احادیث گھڑا کرتا تھا۔ نصف شعبان کی رات بلائیں ٹالنے، عمر درازی اور لوگوں سے مستغنی ہونے کے لیے 6 رکعت نماز پڑھنا اور ان کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت اور دعا کرنا، یقینی بات ہے کہ یہ عمل بدعت ہے اور اس میں سنت سید المرسلین کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ متاخر صوفی حضرات کی کتب میں یہ نماز بہت مشہور ہے۔ مجھے اس نماز اور نماز کی دعا کے بارے میں احادیث سے کوئی مستند دلیل نہیں ملی۔ ہاں، یہ صوفی مشائخ کا عمل ہے، جبکہ ہمارے کچھ احباب کا کہنا ہے کہ مساجد وغیرہ میں مذکورہ راتوں کی شب بیداری کے لیے جمع ہونا مکروہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان میں کوئی جشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کے نصف یا آخر میں کوئی مخصوص عبادت ہے۔ جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔